یہ ہماری ریزرویشن ڈسپائٹ دا فیکٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اپوزیشن کہ زرداری ایز اے پریزیڈنٹ یونٹی آف دا ریپبلک کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، کیونکہ آج تک اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدارت سے استعفیٰ نہیں دیا ہے۔ سر یہ تو بہت جذباتی لوگ ہیں، میں کیا کہوں۔ چیئرمین صاحب واک آؤٹ کی بات نہیں ہے، بیکاز دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ۔ نوید قمر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسمبلی میں شدید قسم کی ہنگامہ آرائی ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے بھرپور احتجاج کے بعد بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو جو ہے اسمبلی سے بھاگ گئے۔ ہم آپ کو پہلے مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ جواب آ گیا، this is basically repetition. The law minister already cleared that the report, the speech will be laid here. آپ اس پہ رولنگ دے۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کا ایجنڈا آتا ہے تو صدر کے ایڈریس کے بعد اس پہ پروپوزیشن نہیں شروع کرنا ہوتا ہے اور ڈیٹ فکس کرنا ہوتا ہے، اور ہم نے دینا ہے اور گورنمنٹ نے اس پہ جواب دینا ہے، نہ کہ کوئی اور ایجنڈا آ جائے۔ یہ ہماری ریزرویشن ڈسپائٹ دا فیکٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اپوزیشن کہ زرداری ایز اے پریزیڈنٹ یونٹی آف دا ریپبلک کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، کیونکہ آج تک اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدارت سے استعفیٰ نہیں دیا ہے، نہ ہی اس نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شن کی۔ ایک سیکنڈ پلیز تشریف رکھیں، ایک سیکنڈ پلیز بات کرنے دیں، ان کو بات کرنے دیں، یہ ایک منٹ بات کرنے دیں۔ میں ایک چیز کلیئر کر دوں، زرداری صاحب کبھی بھی پریزیڈنٹ نہیں تھے پیپلز پارٹی کے۔ دیکھیں، زرداری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آج بھی ہے، آج بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ہے، اور وہ آج بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ان کو بات کرنے دیجیے۔ لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود ہم اس کے ایڈریس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کائنڈلی اس پہ رولنگ دے دے، ہمیں شروع کرنے دے تاکہ لیڈر آف دا اپوزیشن اس پہ ابتدا کر لے اور ہم سارے فالو کر لیں۔ ہم ان کو نہ مانتے ہوئے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کائنڈلی ہمیں ٹائم دے دے۔ یہ قانون، یہ آرٹیکل 56 اور رول 60 کے مطابق بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایجنڈا جناب اسپیکر، I totally agree with you. 1 اپریل کا ایجنڈا 15 تاریخ کو ریپیٹ ہو گیا اور ہمارا جوڈیشری کا ایجنڈا نہیں آیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کی ریکویزیشن ہم نے کی تھی، وہ ایجنڈا نہیں آیا۔ میں جواب دے دوں تینوں باتوں کے تشریف رکھیے۔ پہلی بات کا یہ جواب ہے کہ جس طرح لاء منسٹر صاحب نے بھی ایکسپلین کیا کہ جب رپورٹ آئے گی ہمارے پاس، تب جب ان کی سپیچ آئے گی تب ہم ایجنڈا پہ رکھ دیں گے۔ آج سپیچ آ جائے گی، ہم ایجنڈا پہ رکھ دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے کہا کہ جوڈیشری پہ بات نہیں کرنے دی۔ دیکھیں، 2 حصے ہیں۔ ایک، آپ نے ریکوزیشن کیا، 14 دن کے اندر ہماری ذمہ داری تھی کہ ریکوزیشن کا سیشن بلائیں، ہم نے ریکوزیشن کا سیشن بلا لیا۔ نمبر 2، وہ سب جوڈس ایشو ہے، اس لیے سب جوڈس ایشو کو ہم ایجنڈا پہ نہیں لے کے آئیں گے، اور نہ ہم لے کے آئیں، نہیں، یہ بحث در بحث نہیں۔ سو دیز آر دا آنسرز ٹو یور۔ شرمیلا فاروقی صاحب آن اے پوائنٹ آف آرڈر۔ ایک سیکنڈ ہے، 1 منٹ کا۔ جی گوھر صاحب، 1 سیکنڈ شرمیلا جی، 15 سیکنڈ کے لیے۔ جناب اسپیکر، رول 86 بڑا کلیئر ہے، جو میٹر سب جوڈس ہوتا ہے اس پہ بحث نہیں ہوتی، لیکن اس میں پرووائزو ہے، پرووائزو میں پرووائڈڈ ہے کہ اگر بحث کا ایکسٹینٹ وسا ہو جس سے کیس افیکٹ نہ ہو رہا تو بحث ہو سکتی ہے۔ پہلے بھی اس ایوان میں ساری چیزوں پہ انہوں نے بحث کرائی تھی جو سپریم کورٹ نے ایون آرڈر بھی کر لیے تھے، تو ہم تو صرف اس پہ بحث کرنا چاہتے ہیں رول 86 کے پرووائزو کے مطابق۔ اگر آرٹیکل 5 کے بہانے سے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کر کے عدم اعتماد کے وقت یہ ہاؤس ڈیزالو کیا جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا ہے۔ یہ ہم پہ جمہوریت کی بات کریں گے، آئین کے بارے میں بات کریں گے، تو میں اتنے ہی کہوں گا کہ who the hell are you to talk to me؟ پچھلے 3-6 مہینوں سے ان کو جمہوریت اور آئین یاد آ رہا ہے۔ وہ لیکچر دینا چاہے تو ایک دوسرا کو لیکچر دے، وہ ہمیں کم از کم لیکچر نہ دے، وہ ہمیں نہ بتائے، کسی پہ جھوٹا الزام لگائے اور ہم جواب نہیں دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم جواب دیں گے، ان کا جھوٹ کو ایکسپوز کریں گے، اور ہاں، جب ان کو کوئی تکلیف ہوگا، جب ان کے اوپر کوئی جائز کمپلینٹ ہوگا تو ان کو نظر آئے گا کہ میں سب سے پہلے
ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، مگر جب وہ آئین کو توڑیں گے، جمہوریت کے خلاف کوئی کام کریں گے، تو سب سے پہلے میں وہ آدمی ہوں گا جو ان کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ آخر پہ جناب اسپیکر، میں اس قسم کی حرکتوں سے خود تو مایوس نہیں ہوتا، مگر پاکستان کے عوام اس قسم کی حرکتوں کو پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ پسند نہیں کرتے سر، یہ تو بہت جذباتی لوگ ہیں، میں کیا کہوں۔ چیئرمین صاحب، واک آؤٹ کی بات نہیں ہے، بیکاز دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ۔ نوید قمر صاحب، ناظرین، یہ ہے پاکستان کی اسمبلی کے حالات۔ کہیں پہ سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں، کہیں پہ باجے بجائے جا رہے ہیں، کہیں پہ تالیاں بجائی جا رہی ہیں، کہیں پہ ایک دوسرے کے اوپر جو الفاظ کی گولہ باری کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی اسمبلی کے جو حالات ہیں پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اور ہم پوری دنیا میں روزانہ تماشا بن رہے ہیں۔ دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے دونوں طرف سے جس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، جس قسم کی گفتگو جو ہے پاس کے اندر کی گئی ہے، یا جس قسم کی گفتگو آج کل کی جا رہی ہے، یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے انتہائی شرمناک ہے۔ جس طرح سے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اٹیکس کرتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جس قسم کی لفظی گولہ باری کی جاتی ہے، یہ انتہائی شرمناک ہے۔ پاکستان کے عوام نے ووٹ دے کے ان لوگوں کو جو ہے اسمبلی میں اس لیے نہیں بھیجا کہ یہ لوگ جو ہے وہاں پہ سیاست کریں، بلکہ پاکستان کے عوام نے ان لوگوں کو اسمبلی کے اندر صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ عوام کے مسائل کو حل کر سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم نواز ہو، یہ اقتدار کے اندر تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اقتدار آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم نواز کے ہاتھوں میں اقتدار ہے۔ یا جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے چل رہی ہے۔ یہ دونوں پارٹی جو ہے پاکستان کی انتہائی پرانی اور سینئر سیاسی پارٹیز ہیں۔ اس سے پہلے بھی 16 ماہ اقتدار ان کے ہاتھوں میں دیا گیا، آج پھر جو اقتدار ان دونوں پارٹیز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ زرداری جو ہے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں، شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم بن چکے ہیں، لیکن پاکستان کے مسائل جو ہے وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پیٹرول جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ مہنگا ہو رہا ہے، مارکیٹ کے اندر جائیں تو اتنی زیادہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کہ عوام جو ہے پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گئی ہے۔ اگر یہ لوگ جو ہے 16 ماہ اقتدار کر کے بھی پاکستان کو مسائل سے نہیں نکال سکے، تو ان لوگوں کو پھر دوبارہ سے مسلط پاکستان کے عوام کے اوپر جو ہے کیوں کر دیا گیا ہے؟ آخر پاکستان کی عوام سے جو ہے اس قدر جو ہے ظلم و زیادتی کیوں کی جا رہی ہے؟ اتنی زیادہ ناانصافی کیوں کی جا رہی ہے؟ ایسے لوگوں کو جو اقتدار کے اوپر کیوں بٹھایا جا رہا ہے جو پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتے؟ ان لوگوں کو عوام بھی بار بار آزما چکی ہے، اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی بار بار آزما چکی ہے، لیکن پھر یہی لوگ جو ہے بار بار اقتدار کی مسند پہ آ کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ مذاق جو ہے مسلسل چلتا رہے گا؟ اگر عوام نے مینڈیٹ کسی اور کو دیا اور اقتدار کی کرسی پہ آ کے کوئی اور بیٹھ جائے گا، تو عوام جو ہے کل الیکشن کے دن ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہیں نکلے گی۔ عوام جو ہے مایوس ہو جائے گی، اور جب عوام مایوس ہو جائے گی اور اس قدر مایوس ہوگی کہ روڈز کے اوپر جو ہے نکل کے آ جائے گی، تو پھر بڑے بڑوں کو جو ہے سمجھ آ جائے گی کہ عوام کے ساتھ ناانصافی بھی کسی نہ کسی جو ہے حد کے اندر رہ کے کی جانی چاہیے۔ اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔